بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون أرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال. فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کو، ایمان والوں کو لڑائی کی ترغیب دیجیے. اسلام نے تمام شعبہ زندگی میں خوبصورت قواعد اور ضابطے مقرر فرمائے ہیں، اور اسلام کی جنگ محض کسی قوم کے وسائل چھیننے یا ان کے علاقے پر قبضہ کرنے یا انہیں تباہ کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جنگ کے فوائد و نقصانات ارشاد فرما کر مومنین کو جنگ کی ترغیب دی جائے. یعنی اسلام نے جنگ کے تصور کو بدل دیا. دنیا بعض لوگوں کا قول یہ ہے کہ انسانی تاریخ جو ہے وہ صرف جنگوں کی تاریخ ہے. یعنی آپ انسانی تاریخ پہ نظر کریں تو سوائے جنگوں کے اس کا کوئی مرکزی بیان اس میں نہیں ملتا. جنگوں کی تاریخ ہے. لیکن اسلام نے جنگ کے تصور میں ایک خوبصورت تبدیلی پیدا کی، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی قوم، کوئی طبقہ ایسا بگڑ جائے کہ وہ دوسروں کے ایمان کے لیے بھی خطرہ بن جائے، ان کے جان و مال کے لیے بھی خطرہ بن جائے، تو اس سے اس حد تک جنگ کی جائے کہ وہ اپنی اس برائی سے باز آ جائے. جب تک اس برائی سے باز نہیں آتا تب تک اس کے ساتھ جنگ ہوگی. لیکن اگر وہ یا تو ایمان قبول کر لے تو اس کا وہی درجہ ہے جو دوسرے مسلمانوں کا ہے، وہی سٹیٹس اسے مل جائے گا. ایمان قبول نہیں کرتا تو زیادتی کرنا اور ظلم کرنا چھوڑ دے تو پھر اس کے ساتھ جنگ نہیں ہوگی. پھر اس کے بھی بہت سے ضابطے ہیں کہ جنگ میں
ان لوگوں سے تعرض نہ کیا جائے جو تلوار نہیں اٹھاتے، جو جنگ میں شریک نہیں ہوتے، انہیں نہ چھیڑا جائے، خواہ مخواہ عوام کو نہ مارا جائے، عورتوں بچوں کو قتل نہ کیا جائے، بوڑھوں کو نہ چھیڑا جائے، عبادت خانوں میں جو لوگ ہیں خواہ وہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں لیکن انہیں چھیڑا نہیں جائے گا، اپنی جو عبادت میں مصروف ہیں اپنے عقیدے کے مطابق انہیں نہیں چھیڑا جائے گا۔ جنگ انہی لوگوں سے ہوگی جو میدان میں اتریں گے اور جو دوسروں کے جان و مال اور دوسروں کے ایمان کے لیے خطرہ ثابت ہوں گے۔ تو حضور کو ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے متبعین کو اس کے لیے ترغیب دیجئے کہ ظلم کو روکنا، زیادتی کو روکنا اللہ کے نزدیک کتنا پسندیدہ فعل ہے، اور اگر اس کام میں کوئی کام آ جاتا ہے تو اللہ کریم اسے شہادت عطا فرماتے ہیں جو عظیم تر درجہ ہے۔ اسی طرح زندہ رہتا ہے تو وہ غازی ہے۔ تو فرمایا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، مسلمانوں کو قتال کی ترغیب دیجئے، یعنی اس کے فوائد سے آگاہ کیجئے، اس کی ضرورت سے آگاہ فرمائیے، اور نہ کرنے کے نقصانات ارشاد فرمائیے۔ اس سے پہلے رکوع میں گزر چکا ہے کہ مسلمانوں کو ہمیشہ جنگ کے لیے تیار رہنا چاہیے اور اپنی جنگی قوت ہمیشہ بنا کر رکھنی چاہیے، اور ایسی جنگی صلاحیت ہونی چاہیے کہ کسی کو جرأت ہی نہ ہو زیادتی کرنے کی، لیکن اگر ضرورت پیش آ جائے تو پھر پوری یقین و اعتماد کے ساتھ اور پورے خلوص کے ساتھ جہاد کیا جائے۔ اور فرمایا ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اے مسلمانوں تمہارے میں سے اگر 20 بندے بھی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے، یہاں شرط لگائی صابرون، صبر کا معنی ہوتا ہے رک جانا یا روک لینا، تو جنگ میں بھی صبر یہ ہوگا کہ ثابت قدمی سے لڑیں اور زیادتی نہ کریں، جو اللہ نے حدود مقرر فرمائی ہیں ان کے اندر رہیں۔ تو ظاہر ہے جب صبر ہوگا تو معیت باری حاصل ہوگی، اللہ جل شانہ کا ساتھ نصیب ہوگا، اور جس کے ساتھ اللہ ہوگا وہ جیتے گا۔ تو اگر 20 مسلمان بھی ثابت قدم ہوں گے یغلبوا 200، تو وہ 200 کافروں پر غالب آئیں گے۔ جنگ کے بارے جو کتابیں لکھی گئیں ان میں ایک بڑی عجیب بات یہ بھی ملتی ہے کہ عموماً جو فوجیں لڑتی ہیں ان میں 10% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لڑنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور جو بے جگری سے لڑتے ہیں، 90% وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ مل کر لڑتے رہتے ہیں۔ اگر وہ 10% اپنی جگہ چھوڑ جائیں تو 90% بھاگنے میں دیر ہی نہیں کرتے۔ اور یہ معیار بتایا گیا جنگوں کی تاریخ میں کہ اگر کسی فوج میں 20% ہو جائے ان کی تعداد جو خلوص سے اور پورے وثوق سے اور جم کر لڑنے والے ہیں، تو اس فوج کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ جبکہ وہی مورخین جو اس موضوع پہ بحث کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ دنیا میں واحد جرنیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے کہ جن کی جو فوج تھی اس میں 100% لوگ خلوص سے اور جم کر لڑنے والے تھے۔ یعنی یہ دنیا کی واحد فوج تھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھی، اور جس کے جرنیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جن کی تربیت کا یہ عالم تھا کہ ان کی فوج کا 100% ہر سپاہی پورے خلوص، پوری دیانت، پوری ثابت قدمی، پوری جرأت سے لڑنے والا تھا۔ ورنہ دنیا کی بڑی بڑی افواج میں
10% سے زیادہ لڑنے والوں کی تعداد نہیں ہوتی، دوسرے ان کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں ان کے آسرے پر، اور 20% ہو جائے تو بہت اعلیٰ فوج ہوتی ہے۔ تو یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر 20 مسلمان ہوں گے جو صابرون اللہ کی اطاعت پر جم جائیں گے اور اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہے ہوں گے، تو ظاہر ہے جب اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہے ہوں گے تو جو قواعد و ضوابط اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان کی پوری پاسداری بھی کریں گے، تو 200 کافروں پر اپنے سے 10 گنا طاقت پر غالب آئیں گے۔ اور اگر تم میں سے 100 آدمی ہوں گے یغلبوا الفا من الذین کفروا، تو 1000 کافر پر غالب آ جائیں گے۔ یعنی مسلمان جب اللہ کی رضا کے لیے لڑیں گے، حق کی سربلندی کے لیے لڑیں گے، ظلم کو مٹانے کے لیے لڑیں گے، زیادتی کو روکنے کے لیے لڑیں گے۔ یہی فرق ہے جنگ اور جہاد میں۔ جنگ ہوتی ہے دشمن کو نیچا دکھانے کے لیے، اس کے وسائل تباہ کرنے کے لیے، اس کی افرادی قوت ختم کر دی جائے تاکہ وہ سر اٹھانے کے قابل نہ رہے، ان کے گھر اجاڑ دیے جائیں، شہر ویران کر دیے جائیں تاکہ وہ کبھی سر اٹھانے کے قابل نہ رہیں۔ لیکن اسلام میں اس طرح کی جنگ کی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام میں جنگ کو جہاد کہا گیا۔ جہاد کا لفظی ترجمہ ہے بہتری کی کوشش، محنت۔ تو جہاد ہوتا ہے زیادتی اور ظلم سے روکنے کے لیے۔ تو چونکہ یہ اللہ کی خاطر ہے، اس میں کوئی کسی کو ذاتی لالچ نہیں ہے، اپنے غلبے کا شوق نہیں ہے، کسی ملک گیری کی ہوس نہیں ہے، بلکہ میں ظلم کو روکنے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ تو پھر جو لوگ ظلم کی حمایت میں تلوار اٹھائیں گے ان کے ساتھ جہاد ہوگا، جو تلوار نہیں اٹھائیں گے انہیں نہیں چھیڑا جائے گا۔ اگر تم میں سے 100 مومن بھی ایسے ہوں گے تو وہ 1000 کافر پر غالب آ جائیں گے، اس لیے کہ کافر جو ہیں بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یہ احمق قوم ہے، سمجھ نہیں رکھتے۔ اللہ کی کائنات میں اللہ کی مخلوق پر ظلم کرنا حماقت ہے، احمق ہیں، یہ بے وقوف ہیں، لا یفقہون، یہ سمجھ نہیں رکھتے، ان میں تفقہ نہیں ہے، ان میں شعور نہیں ہے۔ تو یہ بڑی عجیب بات ہے۔ قرآن کریم بتاتا ہے کہ شیطان بندے کی سمجھ الٹ دیتا ہے، وہ برائی اسے بھلی معلوم ہونے لگتی ہے اور غلطی پر فخر کرنے لگتا ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں جو ظلم کر کے فخر کرتے ہیں، لوٹ کر فخر کرتے ہیں کہ میں نے اتنے پیسے لوٹ لیے، لوگوں کو قتل کر کے فخر کرتے ہیں میں نے اتنے بندے مار دیے۔ تو یہ وہی کافروں والی صفت ہے کہ لا یفقہون، ان میں تفقہ نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، جانتے نہیں ہیں، تو جاہل ہیں۔ اور جاہل اور نہ جاننے بوجھنے والا بندہ کمزور ہوتا ہے، شکست کھا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ قوت ایمانی ہمیشہ تو نہیں رہے گی۔ ظاہر ہے جو قوت عہد نبوی میں ہے وہ آپ کے بعد تو نہیں رہے گی، اور جو فاصلہ بڑھے گا تو وہ قوت کم ہوتی جائے گی۔ اب آج دیکھ لیں کہ ہم اسلام کے دعوے دار بھی ہیں، لیکن 1450 سال ہمارے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان حائل ہو گئے۔ اس لمبے فاصلے نے ہمارے ایمان و یقین کو کس قدر کمزور کر دیا ہے، کتنا متزلزل کر دیا ہے، ہمارا کردار کس قدر کمزور ہو گیا ہے۔ زمانہ حالات کو بدل دیتا ہے،
مرور زمانہ بہت سی تبدیلیاں لاتا ہے. عرب شاعر نے کہا تھا کنّا کزوج حمامۃ فی ایکۃ متمتعین بصحۃ و شبابی. ہم تو کبوتروں کے جوڑے کی طرح مثالی محبت سے ایک اچھے گھر میں، اچھے گھونسلے میں، اچھی جگہ میں رہتے تھے اور خوش تھے. دخل الزمان بنا وفرق بیننا ان الزمان مفرق الاخبابی. ہمارے درمیان زمانہ در آیا اور اس نے ہمیں جدا کر دیا. تو کہتا ہے یقیناً زمانہ دوستوں کو دوستوں سے جدا کر دیتا. تو ہمارا بھی آج کا المیہ یہی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات اور آپ کی برکات سے بہت دور ہو گئے. 1450 سال درمیان میں آ گئے، 1430-31 سال درمیان میں آ گئے. اس صدیوں کے فاصلے نے ہمارے رشتے کمزور کر دیے ہیں. الحمدللہ ہمیں کلمہ نصیب ہے، ہمارا اللہ کی توحید، حضور کی رسالت، قرآن کی صداقت، ضروریات دین پر ایمان ہے، لیکن وہ ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہمیں نافرمانی سے روک نہیں سکتا. ایمان کا مطلب تو یہ ہے کہ اس کے مطابق عمل کیا جائے، لیکن جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا کردار اس کے بالکل مخالف ہے. یہ فاصلہ مرور زمانہ نے، صدیوں کی اس گزرگاہ نے ہمارے درمیان فرقت ڈال دی. آج بھی اگر کوئی حلال کھائے، سچ بولے، عبادات کرے اور اللہ کا ذکر کرے اور خود کو حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب سے مشرف کرنے کی کوشش کرے، یہ فاصلے مٹانے کی کوشش کرے، تو آج بھی وہی حالات پیدا ہو سکتے ہیں. چونکہ آج بھی رسالت محمد الرسول اللہ کی ہے، نبوت آج بھی آپ ہی کی ہے. کوئی آج بھی جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں وہ یہی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج بھی جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں اس میں یہ لفظ تو نہیں آتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، یہ تو کوئی نہیں کہتا. آج بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو جب آپ آج بھی اللہ کے رسول ہیں تو وہ ساری برکات جو عہد نبوی میں تھی وہ آج بھی اس طرف موجود ہے. کمی ہے تو ہماری طرف سے. جو برکات اس وقت تھی اور اس زمانے کے لوگوں نے حاصل کی ان میں کمی نہیں ہے. آج بھی وہی برکات ہے، آج بھی وہی تائید باری ہے، آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، سب جہانوں کے لیے اللہ کی رحمت ہے. وجود مسعود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی رحمت کا بحر زخار ہے، ناپیدا کنار سمندر ہے. ہم محروم ہو گئے، ہم اس سمندر سے بہت دور چلے گئے. اگر ایک دن کو ایک قدم شمار کریں تو 1431 سال کے دنوں کا شمار کریں تو ہم اتنا فاصلہ دور چلے گئے. اب اگر ہم واپسی کا سفر شروع کریں اور اپنے ایمان میں وہ قوت پیدا کریں اور وہ حق اطاعت ادا کریں جو عہد نبوی میں آپ کے خدام کیا کرتے تھے، تو آج بھی زمانہ پلٹ سکتا ہے، آج بھی وہ وقت آ سکتا ہے. تو مرور زمانہ کا مقابلہ سب سے سخت مقابلہ ہے انسانی زندگی میں، کہ وقت بدل جائے، حالات بدل جائیں، شب و روز بدل جائیں، وسائل بدل جائیں، ذرائع بدل جائیں، لیکن انسان کا کردار نہ بدلے. یہ توفیق الہی ہے، یہ توفیق باری تعالی ہے. وہ کسی کو یہ ہمت دے کہ وہ خود کو پھر ان لوگوں کے اتباع اور اطاعت میں مدغم کر دے اور
مسلمانوں کے قرآن کریم نے 3 طبقے شمار کیے ہیں. 3 طرح کے لوگ مسلمان ہیں جو قرآن نے شمار کیے ہیں. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم. یہ مسلمانوں کے 3 طبقے 3 درجے ہیں. سبقت لے جانے والے مہاجرین جو مکہ مکرمہ میں جنہوں نے ایمان قبول کیا اور پھر ایمان کی خاطر ہجرت فرمائی. والانصار دوسرا طبقہ وہ ہے جنہوں نے ان کی مدد کی، نصرت کی، ان کو سینے سے لگایا اور مدینہ منورہ میں انہیں جگہ دی. 2 طبقے ہیں مہاجر اور انصار. تیسرا طبقہ عہد نبوی سے لے کر قیامت تک وہ ہے والذین اتبعوہم، جو ان کے نقوش کف پا پہ چلا، جس نے ان کی پیروی کی، جس نے عقیدہ ان جیسا رکھا، جس نے عمل ان جیسا کیا. چوتھا کوئی طبقہ مسلمانوں کا نہیں ہے. قیامت تک 3 طبقے ہیں. ایک طبقہ مہاجرین کا ہے، دوسرا طبقہ انصار کا ہے، اور تیسرا تب سے لے کر قیامت تک جہاں بھی اور جس کسی نے بھی خلوص دل سے ان کی پیروی کر لی، وہ انہی رحمتوں کو پالے گا، انہی برکات کو پالے گا، اسے تائید باری کو پالے گا. تو فرمایا مرور زمانہ سے کمزوری آئے گی. الآن خفف اللہ عنکم، تو اللہ نے بھی آپ پر بوجھ کم کر دیا مسلمانوں. وعلم ان فیکم ضعفا، اور اللہ جانتا ہے کہ تم میں کمزوری آئے گی. فإن یکم منکم مئۃ صابرۃ یغلبوا مئتین، اگر تم میں 100 صابر لوگ ہوئے تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے. یعنی کم از کم شروع ہوا کہ 100 ہوں گے تو 1000 پر غالب آئیں گے. لیکن کمزوری بھی آتی گئی تو کم تر درجہ یہ ہے کہ 100 مسلمان ہوں گے تو 200 کافروں پر غالب آ جائیں گے، رہیں گے غالب ہی. اب اگر اس سے بھی گئے اور کافروں کے غلام بن گئے تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم میں مسلمانی ہے بھی کہ نہیں. جس حال سے ہم گزر رہے ہیں کہ ہمارے فیصلے بھی غیر ملکی طاقتیں کریں، ہماری پالیسیاں بھی غیر ملکی طاقتیں بنائیں، ہمارا نظام عدالتی ہو یا معاشی ہو یا سیاسی ہو بھی غیر ملکی قوتیں بنائیں، اور ہم اس کے پیچھے چلتے رہیں، اسے فالو کرتے رہیں، اس کا اتباع کرتے رہیں، تو پھر ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا ہم مسلمان ہیں بھی یا نہیں. پھر ہمیں اپنے بارے سوچنا پڑے گا، چونکہ مسلمان کی خاصیت ہی یہ ہے کہ وہ مہاجر و انصار کا پیروکار ہوگا. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ 2 گروہ سبقت لے جانے والے اور پہلے ہیں مہاجرین کا اور انصار کا. اب ان کے بعد قیامت تک والذین اتبعوہم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو ان کی پیروی کرے گا اللہ اس پر راضی ہوگا اور اس کی اتنی مدد فرمائے گا کہ وہ بھی اللہ پر راضی ہوں گے، خوش ہوں گے کہ اللہ تیرا بڑا احسان ہے. یہ بھی بڑی عجیب بات ہے. آج آپ کو آپ کے ارد گرد، آپ کے گھر میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے ماحول میں، آپ کی قوم میں اکثریت اللہ سے ناراض نظر آئے. آپ اگر ٹھنڈے دل سے لوگوں کی باتیں سنیں اور غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اکثریت اللہ سے ناراض ہے. انہیں شکوہ ہے اللہ پر، میرا یہ کام بگڑ گیا، میرا وہ بگڑ گیا، مجھے وہ تکلیف ہو گئی، مجھے وہ. تو یہ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ بھی بندے پر راضی ہو اور بندہ بھی اللہ پر راضی ہو، اسے اتنا انعام و اکرام ملے، اتنا اس پر اللہ کا کرم ہو کہ وہ بھی اللہ سے راضی ہو. تو ہم اگر اللہ سے خفا بیٹھے ہیں تو سوچنا ہمیں یہ ہوگا کہ کیا ہم مسلمان ہیں؟
اس کے دو معیار ہیں. ایک معیار ہے بنیادی معیار ہے عقیدہ. ہمیں یہ دیکھا کہ کیا میرا عقیدہ وہی ہے جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا یا اس میں کوئی فرق آ گیا. اگر عقیدے میں ہی فرق آ گیا تو عمل کا اعتبار ہی ختم ہو گیا. پھر عمل جب عقیدہ ہی نہیں ہے تو عمل کی حیثیت ہی ختم ہو گئی. عقیدے کے بعد عمل کی باری آتی ہے. پھر ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ میرا جو عقیدہ ہے، میرا عقیدہ ہے کہ اللہ میرا پیدا کرنے والا بھی ہے، خالق بھی ہے، اللہ میرا رازق بھی ہے، اللہ مجھے نفع بھی پہنچانے والا ہے، اور اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ بھی وہی ذات ہے جو کر سکتی ہے، دوسرا کوئی نہیں کر سکتا. نافع بھی ہے، دار بھی ہے، رازق بھی ہے، مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، ارحم الراحمین بھی ہے، کریم بھی ہے. لیکن اگر ہم کہنے کو تو کہتے ہیں کہ اللہ رازق ہے، لیکن اس کی اطاعت نہیں کرتے اور اس کے حکم کے خلاف دوسروں کا حکم مانتے ہیں اس امید پر کہ مجھے یہاں سے نفع ہوگا، تو پھر عمل میں اور عقیدے میں تو تضاد آ گیا. پھر تو بات بگڑ گئی، کیونکہ نتیجہ تو عمل پر نکلے گا، کہنے پر نہیں. ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں، یہ کہنے کی بات ہے. ہمارے عمل نے ثابت کرنا ہے کہ ہم واقعی مسلمان ہیں. اب کہنے کو ایک بندہ کہتا رہتا ہے میں نے کھانا کھا لیا، میں نے کھانا کھا لیا، لیکن یہ کہنے سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا. عملاً جب کھانا کھائے گا تو بھوک مٹے گی. نتیجہ عمل پہ مرتب ہوتا ہے. اور کہنے کو ہم کہتے رہے ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم غلامی کافروں کی قبول کر لیں، ان جیسا حلیہ بنا لیں، ان جیسا پالیسیاں بنا لیں، ان جیسی تہذیب اختیار کر لیں، ان جیسا ماحول بنا لیں، ان جیسی معاشرت اور معیشت اختیار کر لیں، تو پھر مسلمانی کہاں رہے گی؟ اور اس کا نتیجہ پھر سوائے ذلت کے کچھ نہیں ہوگا. اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہم اسی ذلت میں گرفتار ہیں آج کل. وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ، تمہارا 1000 آدمی اللہ کی تائید اور نصرت سے 2000 پہ غالب ہوگا، اس لیے کہ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو اللہ کی ذاتی معیت، اللہ کا ساتھ نصیب ہوتا ہے. اور جس کے ساتھ اللہ ہو وہ مغلوب نہیں ہو سکتا. لیکن یہ معیت اللہ کی طرف سے تو ذاتی ہے، بندے کی طرف سے اس کی صفت کے ساتھ مشروط ہے کہ اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت پہ جم جائے گا، نافرمانی نہیں کرے گا، تو پھر اللہ اس کے ذاتی طور پر اللہ اس کے ساتھ ہے اور وہ مغلوب نہیں ہو سکتا. وہ غالب رہے گا، اس پر اللہ کا رحم رہے گا، اللہ کا کرم رہے گا، اور بے شمار نعمتیں اسے نصیب ہوگی. سب سے پہلا مارکا اسلام کی تاریخ میں حق و باطل کا پہلا مارکا بدر ہے. مارکہ بدر میں آپ سب جانتے بھی ہیں، بے شمار دفعہ یہاں بیان بھی ہو چکا، قرآن کریم میں اس کا ذکر خیر بھی گزر چکا. تو 70 کافر چوٹی کے قتل ہوئے بدر میں، اور 70 ہی گرفتار ہوئے. یعنی مشرکین مکہ کی ساری قیادت آدھی تو قتل ہو گئی، آدھی جنگی قیدی بن گئی. جب قیدیوں کا معاملہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مشورہ عرض کیا کہ ان 70 کو قتل کر دیا جائے، اور جو ان کا قریبی رشتہ دار مسلمانوں میں ہے وہ اپنے رشتہ دار کو قتل کرے. باقی صحابہ کرام نے یہ مشورہ دیا کہ ان سے فدیہ لے کر یا رسول اللہ انہیں چھوڑ دیا جائے، تو مسلمانوں کی کچھ مالی مدد بھی ہو جائے گی، ریاست کا
حال بھی سنبھل جائے گا، معاشی فراخی آ جائے گی. اور اگر یہ بدعہدی کریں گے پھر جا کر یہ دھوکہ دیں گے یا لڑنے کی کوشش کریں گے تو انہوں نے پہلے لڑ کے دیکھ لیا، پھر بھی ان سے لڑ کے دیکھ لیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مشورے کو پسند فرمایا اور فیصلہ یہ ہوا کہ ان کو فدیہ لے کر آزاد کر دیا جائے. فدیہ مقرر ہو گیا، وہ اپنا اپنا فدیہ اس کی رقم ادا کرتے اور چھوڑ دیے جاتے. کچھ لوگ رہ گئے جن کے پاس دینے کے لیے رقم نہیں تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ تم مدینہ منورہ کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، یہی تمہارا فدیہ ہے. اس زمانے میں اہل مکہ میں لکھنے پڑھنے والے لوگ تھے، لیکن مدینہ منورہ میں لکھنا پڑھنا بہت کم لوگوں کو آتا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ مدینہ منورہ کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو. یہاں ایک سبق اور بھی ہے. مشرکین مکہ نے کیا مدینہ منورہ کے بچوں کو دینی تعلیم دینی تھی؟ ہرگز نہیں. وہ تو دین پہ یقین ہی نہیں رکھتے تھے اور دین سے خود واقف نہیں تھے. دنیاوی تعلیم دینی تھی. اس کا مطلب ہے کہ دنیاوی تعلیم بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی دینی تعلیم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے العلم و علمان. العلم دا نالج، سارا علم جو ہے اس کے دو حصے ہیں. علمان دو حصے ہیں اس کے، علم الادیان و علم الابدان. ادیان کا علم عقائد، اخلاقیات، ایمانیات، جسے انگریزی میں نارمیٹو سائنسز کہتے ہیں. اور آدھا علم یہ ہے یعنی علم دین، اور آدھا علم ہے علم الابدان، فزیکل سائنسز، مادی علوم. یعنی اردو میں مادی علوم کہتے ہیں، انگریزی میں فزیکل سائنسز کہتے ہیں. تو یہ دونوں مل جائیں تو العلم پورا علم بنتا ہے. انسان عقائد سے بھی واقف ہو، اسلامی احکام سے بھی واقف ہو، قرآن و حدیث کو بھی سمجھے، اس پر عمل بھی کرے، اور دنیا کے امور سے بھی واقف ہو، لکھنا پڑھنا جانتا ہو، کام کرنا جانتا ہو، گاڑی چلانا جانتا ہو، جہاز اڑانا جانتا ہو، سیاست کرنا جانتا ہو، فیصلے کرنا جانتا ہو، معیشت جانتا ہو، معاشرت جانتا ہو. تو یہ دونوں شعبے ضروری ہیں. ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارا نظام تعلیم ایسا ہے کہ ظاہری علوم کی طرف جاؤ تو وہاں دین نہیں ملتا، اور دینی مدارس میں جائیں تو وہاں دنیاوی علوم نہیں ملتے. اگرچہ اب کچھ نہ کچھ علماء کو الحمدللہ یہ خیال آ گیا اور اب ایسے دینی مدارس ہیں جہاں دنیاوی علوم بھی پڑھائے جاتے ہیں، اور یہ بہت ضروری ہے. تو یہ فیصلہ جو تھا یہ دنیاوی اعتبار سے مسلمانوں کی بہتری کے لیے تھا. تو ارشاد ہوا ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ کافر جب اس کے ہاتھ کافروں کے قیادت قید ہو جائے تو انہیں پھر چھوڑا جائے یا فدیہ لے کر رہا کیا جائے. ان کا علاج ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے، ان کا خون بہایا جائے. قرآن کریم نے یہ بھی بڑا خوبصورت فلسفہ دیا ہے اور اقوام عالم نے بھی اس کو سمجھا ہے کہ جتنی باتیں کسی قوم کی سربلندی یا اس کی قوت یا اس کی طاقت کی ہوتی ہیں تو دراصل کمال قیادت کا ہوتا ہے. لوگوں میں کام کرنے کی قوت ہوتی ہے، استعداد کار ہوتی ہے، لیکن کوئی بندہ چاہیے، کوئی قائد چاہیے، کوئی لیڈر چاہیے، کوئی سربراہ چاہیے، کوئی قیادت چاہیے جو ان کی ان اوصاف کو استعمال کرنے کا سلیقہ جانتا ہو، جو ان کے آگے لگ کر انہیں کسی طرف لے جائے. ایک انگریزی کا محاورہ ہے
شمالی انگلستان میں جب بغاوت ہوئی اور باغیوں نے، غلاموں نے اور کمزور لوگوں نے، کسانوں نے بہت سا علاقہ چھین لیا، کیونکہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، ایک ایک دو دو گاؤں کی حکومتیں تھیں، تو انہوں نے بہت سی حکومتیں شمالی برطانیہ میں چھین لیں، بلکہ جنوبی برطانیہ اور لندن پر، انگلینڈ پر حملے کی تیاری کر رہے تھے۔ تو انگلینڈ کے حکمران نے ایک شمالی حکمران سے کہا کہ ان کا جو لیڈر ہے اگر اسے دھوکے سے پکڑ لیں، ہمارے حوالے کر دیں، تو اس نے کہا یہ ایک بندے کے پکڑنے سے کیا ہوگا، اسے تو میں میرے بیٹے کے پر وہ اعتبار کرتا ہے، تو اسے تو ہم بلائیں گے، وہ ہمارے ہاں آ جائے گا، ہم دھوکے سے گرفتار کر لیں گے، آپ کو دے دیں گے، لیکن ایک بندے سے کیا ہوگا، اس کے ساتھ تو ایک بہت بڑا لشکر ہے۔ تو اس نے بڑا ایک تاریخی جملہ کہا تھا کہ destroy the shepherds and sheep will leave away، کہ چرواہے کو تباہ کر دو، بھیڑیں بھاگ جائیں گی۔ اس نے کہا اس ایک بندے کو قتل کر دو، سارا لشکر منتشر ہو جائے گا، اور وہی ہوا۔ انہوں نے دھوکہ دے کے اسے گرفتار کر لیا، شاہ انگلستان کے سپرد کیا، اس نے قتل کر دیا، اور وہ پوری موومنٹ وہاں ختم ہو گئی۔ تو وہی قاعدہ یہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ نبی کی شان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ قیدی جو قیادت کرنے والے لیڈر جو قیدی بن گئے تھے مکہ والوں کے، انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا جاتا۔ اس میں دنیاوی فائدہ تو ہے، جس طرف آپ لوگوں کی صحابہ کرام کی نگاہ گئی، تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ، لیکن اللہ تو دائمی بھلائی چاہتے ہیں جس میں اخروی بھلائی، دنیاوی بھلائی بھی ہو اور اخروی بھلائی بھی ہو۔ اور اگر یہ 70 قیدی بھی قتل ہو جاتے تو پھر دوبارہ جا کر اہل مکہ کو اکسانے والا اور احد میں لانے والا اور خندق میں لانے والا کوئی نہ رہتا، یہ مصیبتیں نہ آتی اور یہ قصہ یہی ختم ہو جاتا۔ اللہ غالب ہیں، حکمت والے ہیں۔ اللہ کریم نے دنیا کا ایک نظام بنایا ہے اور اپنی حکمت سے بنایا ہے، اور اس میں نتائج اسباب سے پیدا ہوتے ہیں۔ اسباب میں بھی نتائج وہ خود پیدا کرتا ہے، لیکن اس کا قاعدہ یہ ہے کہ دنیا میں اسباب و وسائل اختیار کیے جائیں، ان پر نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ اگر یہ 70 سردار جو قید ہوئے تھے قتل ہو جاتے تو واپس جا کر قوم کو اکسانے والا، جمع کرنے والا، اہتمام کرنے والا کوئی نہ رہتا، پھر نہ یہ احد میں حملہ آور ہوتے نہ خندق میں آتے، تو بغیر ان جنگوں کے مکہ مکرمہ شاید فتح ہو جاتا اور وہ مسلمان ہو جاتے۔ لیکن جب مسلمانوں نے انہیں چھوڑ دیا تو انہوں نے واپس جا کر پھر جنگی تیاریاں کرنی شروع کر دیں اور وہ تکلیف بنی۔ تو اللہ غالب ہیں، لیکن جو عمل آدمی کرتا ہے نتائج اس پر مرتب فرماتے ہیں۔ تو فرمایا چونکہ غنیمت حلال کر دی گئی تھی اور جو یہ فدیے لیے گئے یہ بھی غنیمت کا حصہ تھے، تو فرمایا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیہا اخذتم عذاب عظیم۔ ہے مسلمانوں، اگر اللہ نے یہ فیصلہ نہ دے دیا ہوتا کہ غنیمت حلال ہے تو فدیہ لینے پر تمہیں اللہ کی طرف سے سزا دی جاتی، لیکن چونکہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے اور یہ پہلی دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت پر غنیمت حلال ہوئی۔ اس سے پہلے جتنے انبیاء نے جہاد کی اس میں جو مال غنیمت آتا تھا وہ میدان میں رکھ دیا جاتا تھا، آسمان سے آگ آتی اور اسے جلا کر خاکستر کر دیتی۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ مال میدان میں رکھا جاتا اور آگ نہ آتی تو پھر اسے چھوتا کوئی نہیں تھا کہ یہ منحوس ہے اور یہ اتنا بے برکت ہے کہ اسے آگ نے بھی آ کر نہیں جلایا، تو وہ وہاں پڑا پڑا راکھ ہو جاتا تھا، پھر اسے کوئی نہیں چھوتا تھا۔ یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل امت محمدیہ پر اللہ کریم نے غنیمت حلال فرمائی۔ تو ارشاد ہو رہا ہے کہ یہ تو فیصلہ پہلے ہو چکا، لولا کتاب من اللہ سبقا، اگر پہلے فیصلہ اللہ کی طرف سے نہ ہو چکا ہوتا، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو یہ جو فدیہ لے کر آپ نے بندے چھوڑے ہیں اے مسلمانوں، اس میں آپ پر اللہ سختی فرماتے، عذاب نازل فرماتے، سزا دیتے، بڑی سزا واقع ہوتی۔ لیکن اب
کیونکہ غنیمت حلال ہو چکی ہے. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا. اللہ نے حلال فرما دیا، سو جو غنیمت نصیب ہوئی ہے حلال بھی ہے، طیب بھی ہے، پاکیزہ بھی ہے، آپ کھائیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ، لیکن یاد رکھو ہمیشہ اللہ کی اطاعت کرتے رہو اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے رہو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک وہ بہت بڑا بخشنے والا، بہت بڑا رحم کرنے والا ہے. اس کی شان تو ہمیشہ بخشنا اور رحم کرنا ہے، لیکن بندے کو بھی تقوی اختیار کرنا چاہیے کہ اس کی نافرمانی سے پرہیز کرے اور اطاعت اختیار کرے کہ رحمت اور اس کی بخشش کو پا لے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آبان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.